الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سلسلہ چشتیہ صابریہ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت کے متعلق بیان کریں گے۔ ہماری مراد ہے منبع سر نبوت، وارث علوم ولایت، واقف اسرار حقیقت، صاحب مسند طریقت، تاج الاولیاء، سلطان الاصفیاء، منبع جود و سخا، سرچشمہ فیضان عطا، عاشق ذات الہ، حضرت مخدوم سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ العزیز۔ آپ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت تھے۔ آپ کا اسم گرامی علی احمد، خطاب مخدوم اور صابر، اور آپ کا لقب علاء الدین ہے۔ والد گرامی کا نام سید عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ محترمہ کا نام ہاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، جو جمیلہ خاتون کے نام سے اور اس کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ صابر پاک کا سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے سلسلہ نسب خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ حسنی، حسینی اور فاروقی فیض کا ایک مرکز اور منبع تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت معتبر روایات کے مطابق 19 ربیع الاول 592 ہجری بروز جمعرات بمقام شہر ہرات میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت روحانیت کی جانب مائل تھی۔ کچھ ولی وہ ہیں جو عبادت و ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے ولایت کے کسی مقام پر پہنچے، اور کچھ وہ ہیں جو مادر ذات ولی، یعنی پیدائشی ولی۔ انہی میں سے ایک نام حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ العزیز کا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بچے جب کم سن ہوتے ہیں، بولنا شروع کرتے ہیں، تو جو الفاظ وہ سنتے ہیں وہی الفاظ بولتے ہیں، اور جو الفاظ ہم انہیں سکھا دیتے ہیں، انہیں بتا دیتے ہیں، جو وہ سن لیتے ہیں انہی کو بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن صابر پاک قدس سرہ کی شان کیا تھی کہ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ تھا لا موجود الا ہو۔ سبحان اللہ! آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ ایک کم سن بچے کی زبان سے، یعنی ابھی اس نے بولنا شروع کیا ہے تو پہلا جملہ ہی یہ نکلا ہے۔ یہ ان کی ولایت کی اور ان کے مادرزاد ولی ہونے کی دلیل ہے۔ سلسلہ آگے بڑھا۔ جب عمر مبارک 5 سال ہوئی تو والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ کھیل کود سے پرہیز کرتے تھے، تنہائی کو پسند کرتے تھے، اور کم عمری میں ہی آپ نے نماز شروع کر دی، اور اس طرح کہ کوئی نماز بھی قضا نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل کود میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، والدین نماز کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کا ایک طرح امتیاز یا آپ کی خصوصیت کہیں کہ یہ آپ کی ذات میں یہ چیز موجود تھی کہ بغیر کسی کے کہے کم سنی میں ہی، یعنی 5 سال کی کم عمری سے ہی آپ نے باجماعت نماز شروع کر دی اور کوئی نماز ترک نہیں کی۔ پھر آہستہ آہستہ
तहज्जुद भी शुरू की और वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन खाने के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात फरमाते थे। अब इस मामले में भी अगर देखें तो बच्चे एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं, बार बार खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, बच्चों को जो चीज़ मिल जाए वो खा लेते हैं। लेकिन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी क़ुद्दस सिर्रहू की कैफियत ही बिल्कुल अलग थी। बहुत कलील मकदार में खाना तनावुल फरमाते थे, तन्हाई को पसंद करते थे और ज़्यादा वक्त ज़िक्र अज़कार में गुजारते थे। वालिद मोहतरम का साया क्योंकि बचपन ही में सर से उठ गया था, तो आपकी वालिदा मोहतरमा जो ख़ुद एक नेक मुत्तकी परहेज़गार ख़ातून थी और हज़रत ज़ोहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी, उन्होंने ये सोचा कि बाप तो है नहीं, बेटा किसी और तरफ अगर निकल गया, गलत सोसाइटी में गलत लोगों में बैठ गया तो इसकी तरबियत सही नहीं होगी, तो मुनासिब ये समझा कि मैं इसको लेकर अपने भाई बाबा फरीद की खिदमत में पहुंच जाऊं। चुनांचे रिवायत में आता है कि हज़रत साबिर पाक को उनकी वालिदा मोहतरमा लेकर बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहा कि भाई आप जानते हैं कि इनके वालिद इंतकाल कर चुके हैं, आप अपनी सोहबत से मुशर्रफ फरमाइए, अपनी निगरानी में इनकी तरबियत कीजिए, इनको तालीम दीजिए, ज़ाहिरी बातनी जो भी आप चाहें, जिस तरह चाहें इनकी तरबियत करें। मैं अपने बेटे को, मेरा ये इकलौता बेटा है, मैं इसको आपके सुपुर्द करके जा रही हूँ। बाबा साहब ने फरमाया ठीक है, आप छोड़ जाएं। एक हुजरा हज़रत साबिर पाक क़ुद्दस सिर्रहू को दे दिया गया। आप उसी में रहते थे, वहीं पर ही इबादत करते थे, तन्हाई को पसंद करते थे, नवाफिल रात में अदा करते थे और एक बात ये थी कि कसरत के साथ रोज़े रखते थे। बाबा साहब ने आपको बुलाया और फरमाया अलाउद्दीन अली अहमद, हमने तुम्हें लंगर तकसीम करने पर मुकर्रर कर दिया है। आप जानते हैं कि बुजुर्गान दीन की खानकाहों में रोज़ाना लंगर सुबह शाम तकसीम होता है। हज़ारों और बल्कि बेशुमार लोग गुरबा, मसाकीन, फ़ुक़रा आते हैं, लंगर खाते हैं, चले जाते हैं। उसमें किसी ज़ात, नस्ल, किसी चीज़ की क़ैद नहीं होती, जो भी आया उसने खाया और वो चला गया। यही सिलसिला पाकपट्टन में हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में जारी था। आपने साबिर पाक को बुलाया और फरमाया कि अली अहमद, हमने तुम्हें लंगर तकसीम करने पर मुकर्रर कर दिया है, आज से तुम खानकाह का लंगर अपने हाथ से तकसीम करोगे। अर्ज़ की हुजूर, जो आपका हुक्म, खादिम तैयार है। लंगर का वक्त हुआ, हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और लंगर लोगों में तकसीम किया। कोई प्याला लेके खड़ा है, कोई बर्तन लेके खड़ा है, कोई थैली लेके खड़ा है, जो जिस तरह था उसमें आपने दिया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि एक लुक़मा भी उसमें से नहीं खाया। कसरत से रोज़ा रखते थे और जिस दिन रोज़े से ना होते तो गूलर एक फल होता है, वो नमक में लगाकर खा लिया करते थे या दरख्त के पत्ते तोड़कर वो खा लिया करते थे। पानी पी लिया, अपनी प्यास को बुझा दिया, अपनी भूख को मिटा लिया और उसके बाद फिर जाकर इबादत में लग गए। ये सिलसिला जारी रहा। हालांकि ये बड़ी अजीब बात थी कि जो शख्स लंगर तकसीम करे, और आप जानते हैं कि बुजुर्गान दीन की खानकाहों में अनवा व अक़साम के खाने पकते हैं। यकीनन बाबा फरीद की खानकाह में पाकपट्टन में भी इसी तरह मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के खाने पकते होंगे। लेकिन आफरीन है उस मर्द कलंदर पर कि जिसने रोज़ाना सुबह व शाम लोगों में अनवा व अक़साम के खाने अपने हाथ से तकसीम किए, पूरा लंगर तकसीम कर दिया, लेकिन एक लुक़मा भी नहीं खाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं खाया, तो आइए आगे चल के हम इसकी वजाहत करते हैं। एक साल इसी तरह गुज़र गया। एक साल के बाद वालिदा मोहतरमा तशरीफ़ लाईं और जब आपको देखा तो हैरान हुई कि इतने कमज़ोर और इतने लागर हो गए कि जिस कैफियत में वो छोड़ कर गई थी, हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। उनका एक मतमय नज़र ये भी था
کہ یہاں پر کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، روزانہ صبح و شام لنگر پکتا ہے، بھائی کی خانقاہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خود بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل، زہد الانبیاء، ولایت کے ایک بلند مقام پر فائز تھے، تو وہ اپنی نگاہیں ولایت سے میرے بیٹے کو بھی ولایت کے کسی مقام پر پہنچا دیں گے۔ اس کی ظاہری تربیت بھی ہوگی، باطنی بھی ہوگی، روحانی بھی، جسمانی بھی، دونوں غذائیں ملیں گی، اور یہ ایک شاندار انسان اس معاشرے میں بن کر ابھرے گا۔ اب وہ جب یہ کیفیت دیکھتی ہیں تو پریشان ہوئیں، اور صابر پاک کو لے کر حضرت بابا فرید شکر گنج قدس سرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور آ کر شکایتاً یہ کہا کہ بھائی میں تو اپنے بیٹے کو اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ یہاں پر روزانہ لنگر پکتا ہے، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کھائے گا پیے گا، پھر آپ تربیت بھی فرمائیں گے، لیکن آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہو رہی، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں۔ آپ نے دیکھا، پوچھا علی احمد کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے تو لنگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری تمہیں دے دی ہے، اور کہا بہن میں نے تو لنگر تقسیم کرنے کا حکم ان کو اسی لیے دیا تھا کہ ظاہر ہے جو تقسیم کرے گا وہ کھائے گا بھی۔ اب سنیے اس مرید کامل کا جواب، اس طالب صادق کا جواب، راہ سلوک کے اس مسافر کا جواب جو کہ مادرزاد ولی تھا۔ بابا صاحب پوچھتے ہیں بتاؤ ہم نے جب لنگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری تمہیں دی ہے، تمہیں مقرر کیا تھا، تو کیا ہوا؟ عرض کیا حضور آپ نے صرف لنگر تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا، کھانے کا حکم نہیں دیا، صرف یہی فرمایا تھا نا کہ تم لنگر تقسیم کرو، یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی احمد اس میں سے خود بھی کھا لیا کرو۔ سبحان اللہ، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری، ایسی پیر کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ مثال تو واقعی بے مثال ہے، اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ پیر و مرشد ولی کامل زہد الانبیاء بابا فرید شکر گنج قدس سرہ نے سنا، خوش ہو گئے، حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے، کہا کہ آج سے ہم نے تمہیں صابر کہہ کر پکارا، تم نے تو واقعی صبر کی انتہا کر دی۔ 1 سال پورا گزر گیا اور 1 سال میں ایک لقمہ بھی تم نے نہیں کھایا، صرف اس لیے کہ ہم نے حکم نہیں دیا تھا۔ اس دن سے آپ کو صابر کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ جانتے صابر کے معنی صبر کرنے والا، اتنا صبر کیا، نفس کشی کی کہ بابا صاحب کی بارگاہ سے صابر کا لقب مل گیا۔ اب ان کا نام ہو گیا حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ، اسی نام سے آپ مشہور ہیں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ رخصت ہو گئیں۔ بابا فرید نے آپ کی دینی تعلیم بھی شروع کی، عربی اور فارسی کی کتب اور تصوف کی، خصوصاً تصوف کی کتب آپ نے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ پڑھی، اور دیگر اساتذہ بھی وہاں جو علماء آتے آپ ان سے بھی کسب علم کسب فیض کرتے۔ اس طرح صابر پاک کی روحانی جسمانی تربیت ہوتی رہی۔ بابا صاحب اپنی نگاہ سے آپ کی روحانی تربیت فرماتے رہے، اور جو دیگر علوم تھے کچھ آپ نے بھی پڑھائے، اور جو علماء وہاں پر آتے تھے اور بابا صاحب نے مقرر کیے تھے، عربی فارسی قرآن تفسیر فقہ، یہ سب آپ نے ان لوگوں سے پڑھی۔ لیکن کیفیت کیا تھی؟ اللہ کی محبت آپ کے دل میں راسخ ہو چکی تھی، اسی لیے تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کی زبان سے پہلا جملہ ہی یہ نکلا ہو کہ لا موجود الا ہو، کوئی اس کے سوا موجود نہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اس مقام کو، اس مرتبے کو جانتا ہو۔ بابا صاحب جانتے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت راسخ ہو چکی ہے۔ آپ نے ان کی اس کیفیت کو بھانپ لیا تھا اور سمجھ لیا تھا۔ حجرے میں رہتے تھے، تنہائی کو پسند کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، یہ سارا آپ کا روٹین تھا، آپ کے معمولات تھے۔
پھر کچھ عرصے بعد والدہ محترمہ دوبارہ پاک پٹن شریف حاضر ہوئیں اور آ کر بابا فرید سے یہ عرض کی، بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی صاحبزادی ختیجہ بیگم کا نکاح میرے بیٹے علی احمد سے کر دیں۔ بہن نے جب یہ کہا تو بابا صاحب نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا، اور گہری سوچ میں، جیسے کوئی فکر میں ہوتا ہے سوچ میں، اس میں آپ گم ہو گئے۔ بہن نے دوبارہ کہا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، میرا بیٹا یتیم ہے، غریب ہے، اس لیے شاید آپ راضی نہیں ہو رہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرنے پر۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، بس وجہ یہی ہے۔ بابا صاحب نے چہرہ مبارک اوپر اٹھایا، چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ کہا، بہن بات یہ نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، وہ تو روحانیت کا بادشاہ ہے، وہ تو ایک عظیم مقام پر ہے، اس کے دل میں خدا کی محبت راسخ ہو چکی ہے، اور ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ لیکن وہ آپ کی بات کو نہ سمجھ سکیں، اصرار کرتی نہیں کہ نہیں، میں یہی چاہتی ہوں اپنی صاحبزادی کا نکاح میرے بیٹے علی احمد سے کر دیں۔ بابا صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، جب بہن نہیں مانی تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک جملہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر میں یہ سمجھ لوں گا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ غور کیجئے، یہ جملہ بھی ایسا تھا کہ اگر وہ سمجھ جاتی، لیکن اس جملے کو بھی نہیں سمجھی۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو چاہ رہی ہیں کر لیں۔ ان کو بلایا، صابر پاک تشریف لائے، نکاح ہو گیا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے سالک، ایک ہوتا ہے مجذوب، ایک ہوتا ہے سالک مجذوب، اور ایک ہوتا ہے مجذوب سالک۔ یہ مختلف درجات ہیں، مختلف مقامات ہیں طالب صادق کے۔ یہ راہ سلوک جو طے کرتا ہے تو ان مقامات سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ سالک جو دنیا میں رہے، شادی کرے، اولاد ہو، دنیاوی کام بھی کرے، سارے کام کرے، اس کو کہتے ہیں سالک۔ ایک ہوتا ہے مجذوب کہ جب وہ ایک مقام پر آتا ہے اور تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا ہے، اسی میں وہ کھو جاتا ہے تو وہ مجذوب بن جاتا ہے۔ پھر اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اس کی لو صرف اپنے رب سے لگی ہوئی، ہمہ وقت بس وہ اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے سالک مجذوب، یعنی وہ ہوش میں ہوتا ہے، کام بھی کرتا ہے، مریدین کی تربیت بھی کرتا ہے، شادی، اولاد، دیگر امور یہ سارے اس کی ذات سے انجام پاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یعنی اس کیفیت میں پھر وہ دنیا سے غافل ہو جاتا۔ اور ایک ہوتا ہے مجذوب سالک کہ جو ہمیشہ جذب کی کیفیت میں رہتا ہے، اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہیں، لیکن کبھی کبھی وہ اس کیفیت سے باہر آتا۔ ہمارے خیال میں، بلکہ دیگر روایات کے مطابق اور جو آپ کے واقعات ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے غالباً صابر پاک اس وقت مجذوب سالک کی کیفیت میں تھے، یعنی ہمہ وقت تو آپ جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، کبھی کبھی وہ کیفیت دور ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے جب وہ کیفیت دور ہوئی ہوگی، بابا صاحب نے حکم دیا ہوگا کہ نکاح کر لو، آپ نے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا، پھر آپ جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو حضرت صابر پاک کسی کام سے اپنے حجرے سے باہر نکلے، کسی مقام پر تشریف لے گئے۔ والدہ محترمہ نے آپ کی دلہن کو لے کر آپ کے حجرے میں پہنچا دیا۔ اب ظاہر دلہن تو وہی لباس پہنے ہوئے تھی، خوشبو لگی ہوئی تھی، انہوں نے حجرے کی لائٹیں جلا دیں، اس کو سجا دیا۔ صابر پاک تشریف لائے، پہلے تو حیران ہوئے کہ حجرے میں روشنی کیسی ہے، اور جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی خوبصورت لباس پہنے بیٹھی ہے۔ اس وقت آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، آپ کی دلہن۔ کہا، دلہن؟
ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ ایک جملہ یہ نکلا آپ کی زبان سے کہ میرے اور خدا کے درمیان جو بھی حائل ہو وہ جل جائے۔ جیسے ہی یہ جملہ زبان سے نکلا ایک شعلہ نمودار ہوا اور جلا کر خاک کر دی۔ والدہ محترمہ یہ دیکھ رہی تھی، جیسے ہی دیکھا حیران ہو گئیں، پریشان ہوئیں، اور جب بابا صاحب کی خدمت میں گئیں آپ نے فرمایا بہن ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ روحانیت کا بادشاہ ہیں، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو چکی ہے، اب یہ شادی کے قابل نہیں ہے، اب کسی اور کی محبت اس کے دل میں کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ خاموش رہیں، شرمندہ بھی ہوئیں، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے، یعنی آپ کو ولایت موسوی کا فیض ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، بہت سے واقعات آپ نے سنے، تو کیونکہ صابر پاک کو ولایت موسوی کا فیض ملا اسی لیے آپ کی طبیعت میں جلال تھا، غصہ تھا، اور اسی لیے آپ لوگوں سے دور رہتے تھے، تنہائی کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ بابا صاحب نے آپ پر بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، بڑی محبت فرماتے تھے اپنے بھانجے سے، اور ان کی کیفیت کو دیکھ کر مزید ان پر روحانی توجہ فرما کر ان کو بلند مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت بابا فرید شکر گنج قدس سرہ العزیز کے دو خلیفہ جو بہت مشہور ہوئے، ایک حضرت سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ، اور دوسرے حضرت علی احمد علاء الدین صابر کلیری قدس سرہ، اور ان دونوں پر بابا صاحب نے بڑی محبت کی اور ان دونوں پر بڑی شفقت اور مہربانی فرمائی، اور ان دونوں کو اپنی نگاہ فیض سے بھرپور فیض عطا فرمایا، اور ان دونوں کو روحانیت کے الگ الگ مقام پر پہنچا دیا۔ چنانچہ بابا صاحب نے اپنے ایک شعر میں فرمایا علم سینہ من بشیخ نظام الدین بدایونی رسید، و علم دل من بشیخ علاء الدین علی احمد فاخر کردہ، یعنی میرے سینے کے علم نے شیخ نظام الدین بدایونی کی ذات میں، اور میرے دل کے علم نے شیخ علاء الدین علی احمد صابر کی ذات میں سرائیت کی ہے۔ غور کیجئے کہ بابا صاحب نے کس طرح ان دونوں کو ایک بلند مقام پر پہنچایا۔ حضرت صابر پاک شعر و شاعری بھی فرماتے تھے، اور آپ کا کوئی دیوان الگ سے ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ہم نے آپ کے ان حالات کو لکھنے میں جن کتب کا مطالعہ کیا تو ان سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کے کچھ اشعار ان کتب میں موجود ہیں۔ بعض میں آپ کا تخلص صابر اور بعض میں آپ کا تخلص احمد آیا۔ ایک شعر میں فرمایا اس طرح ڈوب اس میں اے صابر کہ بہرے کے بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے، اس میں تخلص صابر ہے۔ اور وہ شعر جس میں آپ کا تخلص احمد آیا ہے، فرماتے امروز شاہ شاہاں مہما شد است مارا، جبریل با ملائک دراں شد است مارا، احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضواں شد است مارا۔ ان اشعار میں آپ کا لقب احمد آیا ہے۔ ہمیں صرف یہ چند اشعار مختلف کتب میں ملے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا مکمل دیوان بھی ہو۔ اگر کوئی تحقیق کرے اور وہ دیوان ملے تو وہ ایک بہترین اضافہ ہوگا آپ کی سوانح حیات پہ بھی اور شعر و شاعری کی دنیا میں بھی۔ 17 محرم الحرام 623 ہجری
مطابق 1226 کو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت سے مشرف فرمایا۔ مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کی سلسلہ تعلیم و تربیت تو پہلے ہی جاری تھا، حجرہ بھی پہلے ہی دے دیا گیا تھا، تمام چیزیں چل رہی تھیں، اس کے بعد مزید چیزوں کا اضافہ بھی ہو گیا۔ بابا صاحب نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ صابر پاک کی خلافت کے متعلق ایک عام واقعہ یہ مشہور ہے کہ جب آپ کو خلافت دی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دہلی کی ولایت چاہیے۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ خلافت نامہ لو اور خواجہ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ جو بابا صاحب کے خلیفہ تھے کہا ان سے دستخط کرا لو، اگر وہ دستخط کر دیں تو تم دہلی چلے جاؤ۔ روایت میں یہ ہے کہ پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، رات میں وہاں پہنچے اور ان سے کہا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بلکہ آپ کا خلافت نامہ پھاڑ دیا، آپ نے ان کا مسلح پھاڑ دیا، فرمایا کہ آئندہ کوئی تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکے، اور اس قسم کا ایک طویل واقعہ ہے۔ لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ خود ایک با اختیار مرشد کامل تھے، تو وہ اپنے اس خلیفہ، اس چہیتے مرید کو جو دیگر مریدوں میں بڑے ممتاز اور بلند مقام رکھتے تھے، کیوں کسی خلیفہ کے پاس بھیجیں گے کہ وہ سائن کرے تو تمہیں خلافت ملے؟ اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ درست نہیں ہے، اور حقیقت حال یہی ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا اولیاء کرام المعروف گلدستہ اولیاء، اس کے مصنف نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ واقعہ درست نہیں ہے۔ مرید ہونے کے بعد جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں کہ تربیت کا سلسلہ تو جاری تھا، ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو بابا فرید شکر گنج قدس سرہ کے پیر و مرشد تھے اور صابر پاک کے دادا پیر تھے، انہوں نے خواب میں بابا صاحب کو بشارت دی اور کہا کہ علی احمد صابر کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاؤ۔ آپ نے صابر پاک کو لیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں جب دیکھا تو دیگر بزرگان دین، اولیاء کاملین اور دیگر اتقیاء، اصفیاء، اولیاء اور نہ جانے کون کون وہاں پر موجود تھے۔ اپنے مرید کو لے کر جب بابا صاحب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا، ان کی خدمت میں پیش کر دیا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھ کر خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ کے دائیں کاندھے پر بوسہ دیا، فرمایا ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس کے بعد قطب صاحب نے، اس کے بعد بابا صاحب نے اور اس کے بعد دیگر اولیاء کرام نے آپ کے دائیں کاندھے پر بوسہ دیا اور سب آپ کو مبارکباد دیتے رہے، گویا تمام خواجگان چشت اس روحانی محفل میں موجود تھے جہاں پر آپ کو ولی اللہ کا خطاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے ملا، اور پھر ہر ولی نے بوسہ دے کر یہی کہا اور اسی خطاب سے آپ کو نوازا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے پاک پٹن میں ایک محفل منعقد کی، صابر پاک کے سر پر کلاه چہار ترکی یعنی جس کے 4 کونے ہوتے ہیں وہ آپ کے سر پر پہنائی، سبز امامہ اپنے دست مبارک سے صابر پاک کے سر پر باندھا اور خلافت نامہ اپنے دست مبارک سے جو خود لکھا تھا عربی زبان میں بابا صاحب نے، وہ خلافت نامہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد محفل سماع شروع ہوئی، آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، وجد طاری ہو گیا، اس لیے محفل کو برخاست کرنا پڑا۔
کیونکہ محفل عام تھی، دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ بعد میں پھر رات میں یعنی آخر رات میں پھر ایک محفل سما منعقد ہوئی۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو بھی کسی شہر کی ولایت ملتی ہے یا کوئی مقام، کوئی مرتبہ ملتا ہے، وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور حقیقت حال یہی ہے۔ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اپنی مہر نہ لگا دیں، اپنی رضامندی ظاہر نہ کر دیں، کبھی بھی کوئی ولایت کے کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت صابر پاک کی روحانی تربیت ہو چکی، بلند مقام پر پہنچ گئے، سرکار نے بھی ولی اللہ کا خطاب دے دیا، دیگر خواجگان چشت نے بھی یہی خطاب دے دیا، گویا اب آپ بالکل کامل اور اکمل ہو گئے۔ اب ضرورت تھی کہ آپ کی ذات سے مخلوق خدا کو فیض پہنچے۔ بابا صاحب نے اپنی اس خانقاہ میں یعنی پاک پٹن شریف میں جب آپ کو خلافت دی تو شہد منگا کر اس کے اندر دیگر چیزیں ڈلوا کر ایک شربت تیار کیا اور اس خلافت کی خوشی میں سب میں تقسیم کیا گیا۔ کلاه 4 تر کی پرا دی گئی، سر پر سبز رنگ کا امامہ باندھ دیا گیا، خلافت نامہ دے دیا گیا۔ اب کوئی کسر نہیں تھی، اب صرف یہ تھا کہ شہر کا تقرر کیا جائے کہ کہاں جانا ہے۔ معتبر روایت کے مطابق صاحب مرات الاسرار حضرت شیخ عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ بابا فرید جب کسی کو رخصت کرتے تھے، یعنی اپنے خلفاء کو جب تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، کسی مقام کسی شہر کی ولایت عطا کرتے تھے، تو کچھ دیر اپنے پاس بٹھاتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے اور ہدایات دیتے تھے، اس کے بعد رخصت کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر معاملہ ہی الگ تھا۔ اب رخصت کرنا تھا صابر پاک قدس سرہ کو، تو بابا صاحب نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر نصیحتیں نہیں کیں۔ صاحب مرات الاسرار لکھتے ہیں صابر پاک نے عرض کی حضور میرے لیے کوئی نصیحت، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ اپنے پاس بٹھا کر ہدایت دیتے تھے، میرے لیے بھی کوئی حکم، کوئی نصیحت، کوئی ہدایت؟ حضرت بابا فرید شکر گنج قدس سرہ نے ہندی زبان میں فرمایا، پھوگ ہا خواہی کرد، یعنی جاؤ مزے کرو گے اور راحت سے زندگی گزرے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مزے کرو گے، راحت سے زندگی گزرے گی، ایسا لفظ فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ہدایت یافتہ ہو چکے تھے، ان کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بابا صاحب کے دامن فیض میں، دامن کرم میں رہ کر اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ آپ نے بجائے کوئی نصیحت، کوئی ہدایت کرنے کے صرف یہ فرمایا، جاؤ مزے کرو گے، راحت سے زندگی گزرے گی۔ شیخ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں کہ یہ جامع کلمات بابا صاحب کی زبان مبارک سے نکلے جس میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ظاہری اور باطنی نعمت ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا و آخرت کی نعمتیں ہوں، اور دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد تجلیات جلال و جمال بھی ہو سکتی۔ بہر صورت یہ الفاظ آپ نے فرمائے، اور اس کے بعد اپنے صابر کو، اپنے چہیتے پیارے مرید کو پاک پٹن سے رخصت کیا اور فرمایا کہ تمہاری منزل کلیر ہے۔ ہندوستان میں ایک شہر کلیر جو آج کلیر شریف کے نام سے مشہور ہے، وہاں کے لوگ بڑے امیر، تکبر والے، غرور والے، انا پرست، یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے اندر تھیں، اور اپنے آگے کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ ہم سب سے بڑے ہیں، ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، غرور، تکبر، انا، ہر چیز ان کے اندر موجود تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی لیے بابا صاحب نے بھیجا ہو کہ یہ جا کر ان کے غرور و تکبر کو ختم کریں اور عاجزی انکساری کا پیکر بنا دیں۔ مرشد کامل کا حکم ملا، صابر پاک روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ
صرف علی ملا عبدال یہ آپ کے ساتھ تھے۔ 15 ذی الحج 651 ہجری بروز دوشنبہ بعد نماز فجر پاک پٹن سے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کی منزل کلیر شریف۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ ظہر کی نماز آپ نے کلیر شریف میں ادا کی۔ وہاں پر عبد الصمد بن عبد الواحد بن قطب الدین انصاری ان کے گھر پر آپ کا قیام ہوا۔ وہاں پر قریب ہی ایک شخص تھا جس کا نام تھا جمال، اس کے 7 بیٹے تھے، وہ سب کے سب آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ ایک عورت جس کا نام گل زادی تھا وہ بیعت ہوئی، اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا وہ بیعت ہوا۔ اس طرح یہ 2 گھرانے آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ آپ نے جاتے ہی تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کرنا چاہا اور ایک بڑی مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ روایت کے مطابق جب آپ وہاں پہنچے تو 2000 افراد اس مسجد میں موجود تھے، یعنی اتنی بڑی مسجد تھی کہ 2000 افراد وہاں موجود تھے۔ نماز عصر ادا فرمائی۔ اس کے بعد جمال اور اس کے جو 7 بیٹے تھے انہوں نے لوگوں سے آپ کا تعارف کرایا۔ آپ کلیر کے صاحب ولایت ہیں، بابا صاحب نے آپ کو پاک پٹن سے یہاں بھیجا ہے، آپ کا یہاں پر تقرر ہوا ہے، آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ حضرت کے دست مبارک پر بیعت کریں، ان سے روحانی فیض و برکات حاصل کریں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور دیگر جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا۔ لیکن وہاں پر تو کیفیت ہی عجیب تھی، ہر شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، ہر ایک کی گردن اکڑی ہوئی تھی، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا، اور ہوتے ہوتے وہ سب ادھر ادھر چلے گئے، مسجد خالی ہو گئی۔ وہ حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر آ گئے۔ کلیر میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قاضی تبرک، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھتا تھا، لوگ بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک فقیر آیا ہے اور اس نے یہاں آ کر وعظ و نصیحت شروع کی ہے۔ دوسرے دن آپ پھر مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہ جو جمال اور اس کے بیٹے اور دیگر جو مریدین تھے انہوں نے پھر آپ کی طرف سے لوگوں کو کہا، بتایا، سمجھایا۔ اس کے دل میں آپ کی طرف سے حسد پیدا ہو گیا، اور حسد اس لیے پیدا ہوا کہ آپ کے چہرے پر نور ولایت چمک رہا تھا اور لوگ آپ کی جانب راغب ہونا شروع ہوئے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ صاحب ولایت ہیں تو ہمیں کوئی کرامت دکھائیں، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو یہاں کی ولایت ملی ہے، کلیر کی ولایت ان کو دی گئی ہے، کیا ثبوت ہے؟ ہمیں کسی کی ولایت کو ماننے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا مرشد صرف قرآن ہے، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں اس نے کی۔ اور وہیں پر ایک شخص تھا جو بہت بڑا رئیس اور بہت امیر شخص تھا، جس کا نام تھا قیام الدین عرف زموان، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو قاضی تبرک نے اس کو جا کر آپ کی طرف سے بھڑکایا اور کہا کہ دیکھو ایک شخص یہاں کلیر میں آیا ہے، اپنے آپ کو یہاں کا صاحب ولایت کہتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ دوسرا دن ہوا، بلکہ تیسرا دن ہوا، تو قیام الدین عرف زموان، جس کے کان قاضی تبرک نے بھرے تھے اور آپ کی طرف سے بغض، عداوت، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی وہاں پر آ گیا۔ آپ پہنچے، ملاقات ہوئی دونوں سے۔ قیام الدین عرف زموان مسجد میں آیا، قاضی تبرک آپ کے خلاف اس کو بہکا چکا تھا، آپ سے ملاقات ہوئی، اس نے 2-3 سوالات کیے۔ صابر پاک قدس سرہ نے
اس کو ایسے جواب دیے کہ وہ بالکل آپ کا مطیع و فرما بردار ہو گیا، اور اس کے دل کو ان جوابات سے بڑی تسلی ہوئی، اور اس نے یہ چاہا کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ لیکن قاضی نے جب یہ دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا تو معاملہ غلط ہو جائے گا، اگر یہ بیعت کر لے گا تو پھر تو دیگر افراد بھی بیعت کر لیں گے اور ان کی ولایت یہاں پر چمکنا شروع ہو جائے گی۔ اس نے کان میں کہا کہ نہیں، آپ ان سے کہیں کہ کوئی کرامت دکھائیں تب ہم مانیں گے، ایسے ہم نہیں مانتے۔ اس نے پھر وہی لفظ دہرایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے متاثر ہوں، میں آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں، سب کچھ ہے، سوالات کے جوابات بہت اچھے ہیں، لیکن حضرت ایک بات ہے کہ اگر آپ صاحب ولایت ہیں تو آپ کوئی کرامت دکھائیے۔ اور فرمایا کیا کرامت چاہتا ہے؟ کہا میری ایک بکری تھی جو غائب ہو گئی، اور ایسی غائب ہوئی کہ آج تک نہیں ملی، سب جگہ میں نے اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا، اگر آپ یہ پتہ لگا لیں کہ کس نے چوری کی ہے، یا وہ کہاں ہے، یا زندہ ہے یا مر گئی ہے، تو پھر میں مان لوں گا کہ واقعی آپ صاحب ولایت۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا اور مراقبے میں چلے گئے، اور اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اس قاضی شہر کی، اس حاکم شہر کی، اس رئیس شہر کی بکری کو چوری کیا ہے، سب یہاں پر حاضر ہو جاؤ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 27 آدمی جو تھے اسی وقت لرزہ برندام، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے آ کے آپ کے سامنے کھڑے ہو۔ فرمایا یہ لوگ ہیں، انہوں نے چرائی ہے تمہاری بکری۔ اب وہ بڑا حیران ہوا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اب وہ لوگ ڈر گئے کہ نہیں، اگر ہم نے ہاں کہہ دیا تو یقیناً ہمیں سزا ملے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو بکری کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس نے کہا دیکھیے یہ لوگ تو نہیں جانتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں، فرمایا یہ آئے کیسے یہ بتاؤ۔ کہا نہیں یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ادھر سے قاضی تبرک نے کہا نہیں یہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی انہوں نے کر دیا۔ اور وہ سارے جو چور تھے 27 آدمی وہ خاموش کھڑے رہے، لیکن کانپتے رہے، لرزتے رہے۔ رئیس شہر نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اس کا نام کیا تھا؟ کہا اس کا نام تھا ہرمنا۔ آپ نے آواز لگائی، ہرمنا تم کہاں ہو، وہیں سے بولو۔ تو ان کے پیٹوں سے آواز آئی کہ جی میں یہاں تھی، مجھے انہوں نے کھایا ہے۔ جب یہ بات سنی تو اب سب کے سب خاموش ہو گئے، اور وہ بھی شرمندہ ہوا، اور آپ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ لوگ تھے، انہوں نے اس کو ذبح کیا ہے۔ اور اس نے آواز جو آئی یہاں تک بتایا کہ انہوں نے مجھے کھا کر میری ہڈیاں، میری کھال فلاں کنویں میں پھینک دی ہے، وہاں جا کر دیکھ لو۔ اتنی کنفرم بات پتہ چلی، اور قریب تھا کہ وہ پھر آپ کی اس ولایت کو مان جاتا، لیکن پھر وہ قاضی کے بہکانے سے وہ بھی پھر انکار کر گیا۔ اور قاضی نے کہا نہیں یہ تو سب جادو کری ہے، یہ تو سب جادو کی باتیں ہیں، یہ آواز کا آنا، ان لوگوں کا آنا، یہ شخص صرف اپنے جادوگری کے بلبوتے پر اپنی ولایت کو چمکا رہا۔ یہ تو پہلی کرامت تھی کلیہ شریف میں، لیکن آپ ذرا سا غور کریں کہ اتنے جلال کے باوجود کتنے صبر اور ضبط سے کام لیا ہے صابر پاک نے۔ ادھر ان کی باتیں، جادوگر کہنا اور دیگر چیزیں، اور جب جادوگر کہا گیا، دیگر غلط باتیں کہی گئیں، تو صبر کا یہ حال تھا کہ فرمایا الحمدللہ یہ سنت بھی پوری ہو گئی، میرے آقا کو بھی اسی طرح کہا گیا تھا، یہ سنت بھی پوری ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لے گئے، سلسلہ چلتا رہا، دوسرا دن ہوا، بلکہ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ قاضی تبرک آپ کے خلاف مختلف لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں حسد، بغض، عداوت، نفرت، اور آپ کو جادوگر کہنا اور شعبدے باز کہنا، دیگر چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں وہ بٹھاتا رہا۔ آپ نے علی ملا عبدال کو، خادم کو بھیجا، ایک خط لکھا اپنے پیر و مرشد کے نام، اور کہا کہ حکم فرمائیے کہ میرے لیے کیا ہدایت ہے۔ کلیر سے وہ خط لے کر روانہ ہوا پاک پٹن۔ وہاں پہنچا، بابا فرید نے اپنے مرید کامل کا خط دیکھا اور لکھا کہ صابر ابھی صبر کرو اور ہدایت کی کوشش کرو۔ وہ خط لے کر پھر کلیر پہنچا۔ آپ نے اس وقت تک اپنا کوئی جلال نہیں دکھایا۔ سلسلہ چلتا رہا،
پھر قاضی شہر نے اور رئیس شہر نے دیگر لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، آپ کو برا بھلا کہا، جادوگر کہا، شعبدے باز کہا، دیگر چیزیں ہوتی رہیں، لیکن صابر پاک قدس سرہ پیر و مرشد کے حکم کے مطابق صبر کرتے رہے، کوئی جواب آپ نے ان کو نہیں دیا۔ کوئی کہتا کہ اگر تم ولی ہو تو کرامت دکھاؤ، کوئی کہتا کہ اگر تم صاحب ولایت ہو تو ہمیں کوئی علامت دکھاؤ کہ کس نے تمہیں بھیجا ہے۔ جو لوگ وہاں تھے، جو آپ کے مریدین تھے، انہوں نے کہا بھائی بابا فرید شکر گنج کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے پاک پٹن سے آپ کو یہاں بھیجا ہے اور آپ کا تقرر کیا ہے۔ لیکن ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، غرور نے، تکبر نے، نخوت نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھیں، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے، ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو چکی تھیں، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھیں۔ وہ صرف انا پرست تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے، پھر ایک خط صابر پاک نے اپنے مرشد کامل بابا فرید کی خدمت میں روانہ کیا اور خادم سے کہا کہ یہ میرے پیر و مرشد کا خط لے جاؤ، ان کی خدمت میں جا کر پیش کرو۔ اچھا، اس سے قبل بابا صاحب نے جو خط بھیجا تھا، آپ نے وہی خط قاضی شہر کو بھیج دیا، اور اس خط میں جس طرح صابر پاک کے لیے ہدایت تھی، اس طرح ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت تھی کہ میں نے ان کو بھیجا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ میرے اس مرید اور خلیفہ کی اطاعت کرو۔ میں نے ان کو کلیر کا ولی بنایا ہے، ولایت میں نے دی ہے۔ قاضی تبرک نے وہ خط لے کر چاک کر دیا اور 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ جب یہ خط 2 ٹکڑے ہوا، وہ خادم لے کر آپ کے پاس آیا، آپ کی عجیب کیفیت ہو گئی، شدید غصے کی کیفیت، جلال کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میرے پیر و مرشد کا خط اس بدبخت نے پھاڑ دیا۔ لیکن پھر آپ نے صبر کیا اور پھر ایک خط بھیجا پاک پٹن شریف۔ وہاں سے جب دوسرا خط آیا تو وہ آپ نے قاضی شہر کے نام تھا، اور اس میں بھی یہی تھا کہ دیگر لوگوں کو سمجھاؤ، ہم نے ان کو بھیجا ہے، صاحب ولایت بنایا ہے، لہذا سب ان کی اطاعت کریں، جو بھی اطاعت کرے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران رہے گا۔ اس نے بھی وہی حرکت کی اور بابا صاحب کا خط پھاڑ دیا اور پھاڑ کر خادم کے حوالے کر دیا۔ پس جب دوسری مرتبہ ہوا، اب صابر پاک کو جلال آیا، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اب میں آخری خط اپنے پیر و مرشد کو لکھتا ہوں، جو ان کا حکم ہوگا وہی کیا جائے گا۔ مریدین سارے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آپ کی ولایت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وہ سارے لوگ جانتے تھے۔ خادم وہاں سے چلا، پاک پٹن پہنچا، بابا صاحب کو قصہ سنایا۔ آپ کا پہلا خط قاضی تبرک نے چاک کیا، آپ کا دوسرا خط اس حاکم شہر نے، رئیس نے چاک کر دیا، اور کوئی صابر پاک کی اطاعت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ان کے اندر انا ہے، غرور ہے، تکبر ہے، نخوت ہے، اور وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بابا صاحب 13 دن اپنے حجرے میں رہے، کسی سے کوئی کلام نہیں کیا۔ 13 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور ایک جملہ خط پر لکھا کہ صابر، کلیر تمہاری بکری ہے، چاہو تو ذبح کر دو اور چاہو تو کھا لو۔ بس یہ جملہ خادم نے پڑھا، وہ لرز اٹھا، حضور کلیر میں کیا ہوگا؟ فرمایا جاؤ یہ لے جاؤ۔ کہا حضور میں تو محفوظ رہوں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب جلال صابری اور جب سیف صابری بے نیام ہوگی تو پھر کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ تو فنا فی اللہ کے مقام پر ہے، ان کے تو مقام اور مرتبہ تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب تو کلیر جل کر خاک ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، میری تو خیر رہے گی۔ فرمایا ہاں تمہاری خیر رہے گی۔ وہاں سے وہ روانہ ہوا اور خط لے کر کلیر شریف پہنچا۔ صابر پاک نے خط پڑھا اور خط کو چوما اور سنبھال کر رکھ دیا۔ پس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ آپ کو تو وہاں سے اجازت مل چکی تھی، جمعے کا دن تھا، صابر پاک اپنے مریدین کے ہمراہ مسجد میں تشریف لے گئے اور سب سے اگلی صف میں امام کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک مسجد میں چند لوگ تھے، پھر لوگ آنے شروع ہوئے۔ ان لوگوں کے غرور تکبر کا یہ حال تھا کہ صف میں ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ الگ بنا رکھی تھی، ہماری جگہ کوئی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا،
یہاں پر وزراء بیٹھیں گے، یہاں عمراء بیٹھیں گے، یہاں رئیس شہر بیٹھے گا، یہاں قاضی تبرک بیٹھے گا، یہاں فلاں بیٹھے گا۔ حالانکہ اللہ کے گھر میں کسی کے لیے کوئی الگ سے جگہ نہیں ہوتی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لیکن انہوں نے اس سب چیز کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں بھی غرور اور تکبر کو اسی طرح باقی رکھ۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آپ پیچھے ہٹ جائیے، یہاں ہماری جگہ ہے۔ آپ ایک کیفیت میں تھے، مریدین نے کہا کہ بھئی حضرت یہاں کے صاحب ولایت ہیں، ابھی کچھ کیفیت میں ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ میری جگہ ہے۔ جب آپ نے آواز سنی، چہرہ مبارک اٹھایا کہ کیا ہوا؟ مریدین نے ڈرتے ہوئے کہا حضور یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے آ جائیں۔ آپ نے پھر بھی صبر سے کام لیا، پچھلی صف میں آ گئے۔ پھر کوئی اور آیا، اس نے اور پیچھے کیا، ہوتے 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 یہاں تک کہ آپ بالکل آخری صف میں پہنچ گئے، جس کے بعد جوتیاں پڑی تھیں۔ جب آخری صف میں پہنچے، بس صابر پاک کو جلال آیا۔ ادھر جماعت کھڑی ہوئی اور ادھر جب رکوع کر کے تمام لوگ سجدے میں گئے تو آپ جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے، فرمایا اے مسجد، جب یہ سارے کے سارے سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں سجدہ کرتی؟ یہ بات آپ کی زبان سے نکلنی تھی کہ مسجد سب کی سب ڈھہ گئی، چھت گر گئی، دیواریں گر گئی، اور جتنے وہ غرور تکبر کے پتلے تھے، وہ عمراء تھے، وزراء تھے، بادشاہ وقت، حاکم شہر، قاضی شہر، سب کے سب اس میں دب کر مر گئے، اور آپ اسی جلال کے عالم میں کھڑے تھے۔ پھر وہ عورت جو آپ کی مرید تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو پتہ چلا، پورے کلیر میں ادھم مچ گئی کہ جامع مسجد گر گئی، اتنے لوگ اس کے اندر مر گئے، شہید ہو گئے۔ وہ دوڑی ہوئی آئی اور روتے ہوئے کہا حضور میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، آپ کا جلال، وہ تو میرا ایک ہی بیٹا بھی چلا گیا۔ آپ نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ یہ ملبہ ہٹا کر دیکھو، اگر کوئی لاش نظر آئے تو اس کو نکالو۔ جب اس نے پتھر ہٹائے، دیکھا کہ یہ تو پڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اٹھ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو گیا، وہ بیٹے سے لپٹ کر روئی، فرمایا لے جاؤ اس کو۔ اس کے بعد وہ اس کو لے کر چلی گئی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خالق کائنات فرماتا ہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت اور دشمنی رکھی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ یتقرب الی بالنوافل، وہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ وسمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور دیگر چیزیں جو اس میں جو تفصیل کے ساتھ ہم نے صرف چند جملے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ بندہ خدا نہیں ہو جاتا، خدا کی صفات کا مظہر ہو کر ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، ہر جگہ تصرف کرتا ہے، اس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ حضرت صابر پاک کی زبان سے وہ نکلا، اور اس کے بعد وہ سب کے سب اس کے اندر دب گئے، مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ صابر پاک قدس سرہ کی وہ کرامت تھی جو آپ نے نہایت صبر کے بعد اپنے جلال کو کم کرتے ہوئے، جب پیر و مرشد کا حکم ملا کہ کلیئر تمہاری بکری ہے، چاہو تو ذبح کرو، چاہو تو اس کو کھا لو، اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ بالکل امید ہی نہیں رہی کہ یہ لوگ ہدایت پر آئیں گے، تب آپ نے اپنا یہ جلال دکھایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ 9 سال، اور بعض روایتوں میں آیا کہ 12 سال شاخ پکڑ کر، گولر کا درخت اس کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کو کہتے ہیں تصوف کی زبان میں مقام تحیر، حیرت، ایک حیرت کا مقام بھی ہوتا ہے، بس اس میں گم ہو گئے، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، بس ایک کیفیت طاری تھی، اور اسی کیفیت میں 12 سال یا 9 سال جو تھے آپ کھڑے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا، ہے کوئی جو ہمارے صابر کو ہوش میں لائے؟ پورے
محفل میں پوری جماعت میں سناٹا طاری ہو گیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوبارہ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اسے عالم ہوش میں لے آئے؟ ایک مرید حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا صاحب کے بڑے عقیدت مند تھے لیکن آپ نے انہیں بیعت نہیں کیا تھا، محفل میں حاضر ہوتے تھے، وہ کھڑے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، بہترین آواز تھی، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو سننے والے پر کیفیت طاری ہو جاتی۔ بابا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، روانہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا حصہ کلیر میں ہے۔ روانہ ہو گئے، دیکھا کہ ایک جنگل میں، کیونکہ اس واقعے کے بعد کلیر ویران ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جس طرف آپ نے نظر کی اس طرف آگ لگ گئی، پورے کلیر کو جلا کر خاک کر دی۔ لوگ دور دور بھاگ گئے، آبادی دور ہو گئی، اور جب آپ کھڑے ہوئے تو کسی کی ہمت نہیں کہ قریب پہنچ جائے۔ حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ وہ جگہ تلاش کرتے کرتے کلیر میں داخل ہوئے، اور وہاں پہنچے تو آپ نے ایک کام یہ کیا کہ جہاں پر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ گولر کے درخت کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے تھے، اور ایک محبیت، ایک حیرت، استغراق کا عالم تھا، ان کے پیچھے جا کر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ وہ خود بھی صاحب کمال تھے، تصوف جانتے تھے، سہو اور سکر کی کیفیت سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس کی محبت میں یہ گم ہے اسی کا کلام پڑھا جائے تبھی ہوش آئے گا۔ ویسے تو ظاہر حقیقت ہے کہ بات کرنے سے یا ان کو ہلانے سے تو وہ تو پھر اپنی شامت بلانا تھا کہ کچھ زبان سے نکل جاتا اور آدمی کو ختم کر دیتا۔ تو جب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت نہایت خوش الہانی کے ساتھ شروع کی، صابر پاک کی جسم میں جنبش پیدا ہوئی، اور بغیر پیچھے دیکھے کہا کون؟ کہا حضور شمس الدین ترک آپ کا غلام حاضر ہے۔ کہا خاموش کیوں ہو گئے؟ دوبارہ پڑھو، اسی میں ہماری زندگی ہے، تم نے تو ہماری روح کو تازہ کر دیا۔ انہوں نے پھر شروع کیا، کافی دیر تک پڑھتے رہے، صابر پاک خوش ہوتے رہے، ان کے جسم میں اس وقت جنبش پیدا ہوئی، اور پھر انہوں نے جب خاموش ہوئے تو کہا بیٹھ جاؤ۔ کہا حضور میں کیسے بیٹھوں؟ جب تک آپ کھڑے ہیں تو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ غلام کی کیا ہمت کہ آقا کھڑا ہو اور غلام بیٹھ جائے؟ خاموش ہوئے، اور اس کے بعد ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اتنے عرصے کے بعد صابر پاک زمین پر بیٹھے اور فرش خاک پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ تم نے تو ہماری روح کو خوش کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا حضور آپ کی صحبت، آپ کی خدمت، آپ کی خادمی، یعنی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، خادم بننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں یہ چیز عطا کر دی۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ پھر وہ عرصہ دراز تک، اور کچھ نے لکھا کہ 40 سال تک آپ کی خدمت میں رہے۔ مختلف روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک دن صابر پاک نے فرمایا اب تم کلیر سے چلے جاؤ اور شاہی لشکر میں ملازمت اختیار کرو، لیکن اپنے آپ کو ظاہر مت کرنا۔ جس دن تم ظاہر ہوگے اسی دن ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہی نشانی ہوگی۔ پیر و مرشد سے جدا ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب حکم ملا کہ جاؤ، روانہ ہو گئے۔ سلطان غیاث الدین بلبن اس کے لشکر میں آپ شامل ہو گئے، اور اپنے آپ کو ایک سپاہی کے طور پر ظاہر کیا، نہ اپنی بزرگی، اپنی ولایت، کوئی چیز کسی کو نہیں بتائی، وہی فوجیوں کا لباس پہن لیا، اسی لشکر میں تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن قلعہ اوس اس کو فتح کرنا چاہتا تھا، اس لشکر میں آپ شامل تھے، یہ حملہ کرتا تھا لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن تیز آندھی چلی، سارے خیمے اڑ گئے، سارے چراغ گل ہو گئے، سوائے ایک خیمے کے جو حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔
وہ خیمہ بھی باقی رہا اور اس آندھی میں اس خیمے میں چراغ بھی جلتا رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا حیران ہوئے۔ ایک لشکری نے دیکھا، اس نے آپ سے پانی طلب کیا، آپ نے اس کو پانی دے دیا، اور بھی کئی چیزیں ایسی ظاہر ہوئیں جس سے وہ سمجھ گیا کہ آپ صاحب ولایت ہیں۔ سلطان غیاث الدین بلبن خاموش بیٹھا تھا، پریشان تھا کہ طوفان ایسا آیا ہے کہ خیمے بھی گر گئے، چراغ بھی بجھ گئے، قلعہ بھی فتح نہیں ہوا، کیا کریں؟ اس لشکری سپاہی نے حاضر ہو کر کہا، حضور آپ کے ہی لشکر میں ایک صاحب ولایت موجود ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، مجھے امید ہے کہ اس کی دعا سے یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا وہ کون ہے؟ کہا شمس الدین ترک۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن جس وقت آپ کے یہ پورے لشکر کے خیمے اکھڑ گئے تھے، طوفان نے خیموں کو اڑا دیا تھا، چراغوں کو بجھا دیا تھا، صرف اسی کا خیمہ موجود تھا اور اسی کا چراغ اس آندھی میں بھی جل رہا تھا۔ بادشاہ حیران ہوا، اچھا ٹھیک ہے، ہم پھر جائیں گے اور اس سے کہیں گے۔ سلطان غیاث الدین بلبن حضرت شیخ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں آیا، دیکھا کہ چراغ اسی طرح جل رہا تھا، باقی خیمے اڑ چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ آپ وضو فرما رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے آپ سے عرض کی، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ خادم نے بتا دیا تھا، اور خادم نے ایک نشانی یہ بھی دیکھی تھی کہ سخت سردی میں جب شیخ شمس الدین ترک وضو فرما رہے تھے تو وہ حیران تھا کہ یہ اس تالاب کے پانی سے کیسے وضو کر رہے ہیں، لیکن اس نے دیکھا کہ اس سخت سردی میں بھی تالاب کا پانی گرم تھا، اور آپ اطمینان سے وضو کر کے چلے گئے۔ یہی بات اس نے سلطان غیاث الدین بلبن کو بتائی۔ باہر صورت جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ نے فرمایا اچھا ہمارا راز فاش ہو گیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اب ہم نے تمہارے لیے دعا تو کرنی ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میرا استعفیٰ منظور کر لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ اس قسم کا آدمی میرے لشکر میں ہے، ایک اللہ کا ولی ہے۔ کہا نہیں، ایک شرط یہ ہے کہ اس دعا کے بعد میں استعفیٰ دوں گا، میرا استعفیٰ منظور کر لو فوراً۔ دوسری بات، میری تنخواہ اسی وقت مجھے دے دو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب میں اس جگہ سے 3 میل دور چلا جاؤں، اس کے بعد تم جا کر قلعے پہ حملہ کرنا، قلعہ فتح ہو جائے۔ بادشاہ بادل ناخواستہ وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شرطیں منظور ہیں۔ اسی وقت اس نے آپ کو آپ کی تنخواہ دی، آپ نے اپنا استعفیٰ دیا، اس نے استعفیٰ منظور کیا۔ آپ نے دست مبارک اٹھائے، الہ العالمین غیاث الدین بلبن کو اس قلعے پر فتح عطا فرما دے، اس کو کامیابی عطا فرما دے۔ دعا کر کے آپ روانہ ہوئے۔ 3 میل دور جب آپ چلے گئے، اس نے حملہ کیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ جب یہ معاملہ ہوا، آپ کو فوراً اپنے پیر و مرشد صابر پاک قدس سرہ کی بات یاد آئی کہ شمس الدین، جس دن تمہارا راز فاش ہوگا اسی دن ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ رات میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ فرما رہے ہیں، شمس الدین میں دنیا سے جا رہا ہوں، جلد از جلد تم کلیر پہنچو۔ آپ اسی وقت روانہ ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، منزل بمنزل چلتے ہوئے جب آپ کلیر شریف پہنچے تو عجیب و غریب منظر دیکھا کہ اس ویرانے میں صابر پاک قدس سرہ کا جنازہ رکھا تھا اور 3 شیر آپ کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ 3 شیر گویا وہ آپ کے اس جنازے کی حفاظت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ قریب پہنچے، شیروں نے آپ کو دیکھا اور نیچے گردن کر کے ایک طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے پھر غسل دیا، کفن پہنایا، آپ کی نماز جنازہ پڑھی، تدفین ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نہ جانے کہاں سے لوگ آنے شروع ہوئے اور اتنے لوگ آئے کہ پورا جنگل جو تھا وہ بھر گیا، ورنہ اس ویرانے میں تنے تنہا آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس شان سے نماز جنازہ ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ میں وہیں رہوں، صابر پاک کے مزار مبارک پر رہوں، لیکن انہوں نے یہ بھی ہدایت فرما دی تھی
کہ شمس الدین تدفین کے بعد کلیر میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا، فوراً روانہ ہو جانا۔ یہ ان کی حکمت تھی، ان کا راز تھا، اور نہ جانے اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ دل تو ان کا چاہتا تھا کہ میں یہیں رہوں، لیکن پیر و مرشد کا جب ارشاد ان کو یاد آیا تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ معتبر روایات کے مطابق 13 ربیع الاول 690 ہجری سلطان علاء الدین خلجی کے دور میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری قدس سرہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا۔ یہ داستان تھی اس مرد قلندر کی کہ جس نے اس دنیا میں آنے کے بعد پہلا جملہ ہی یہ کہا لا موجود الا، اور اپنی زندگی اسی رب کی محبت میں گزار دی، کسی دوسری محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ رب نے بھی اس سے محبت کی، اس نے بھی محبت کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ولی اللہ کہہ کر مخاطب کیا، تمام خواجگان چشت اور خصوصاً ان کے پیر و مرشد بابا فرید شکر گنج قدس سرہ نے ان سے محبت کی۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔